نصیحت تو بزرگ لوگ کرتے ہیں اور انہی کو نصیحت کرنے کا حق ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو ایک بھولے ہوئے سبق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوری محفل کو عام طور پر اور مبلغین اور نجمیین کو خاص طور پر، یہ جو دنیا ہے جس میں ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، زندگی ہے، جائیداد ہے، علم کی بڑی بڑی سندیں، سرٹیفکیٹس ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو قرآن میں تلاش کریں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور دنیا تو ایک کھیل کود کی طرح ہے۔ کھیل کود سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت لہو و لعب کا ہے۔ قرآن اس کو لہو و لعب کہتا ہے، کھیل کود کہتا ہے۔ اور کھیل کود کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی کھلاڑی سے پوچھیں تو کھیل کود کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دل بہلانے کے لیے کسی کام کا کر لینا۔ کھیل کود کیا ہے؟ کھیلنا بزنس نہیں ہوتا، کھیلنا مستقل نہیں ہوتا، بلکہ کھیل کیا ہوتا ہے؟ چند گھڑی کے لیے دل بہلانے کے لیے کھیل ہوتا ہے۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے سب میدان چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح؟ ایسے یہ کھیل کود ہے۔ دنیا کی زندگی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ اب یہ جو کھیل کود ہے اس میدان سے بھی ہمیں ایک دن میدان چھوڑ کر کے اور سارے کھیل کے سامان چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اچھا آپ غور بھی کیجئے، جیسے کھیل مکمل ہوتا ہے کھیل کا سارا سامان چھوڑ کر کے کھلاڑی چلا جاتا ہے، سامان ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں لے جاتا، اور وہیں چھوڑ کے میدان میں چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے، بلکہ جو بچے کھیلتے ہیں وہ تو کھیل کا سامان توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی سب چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے تھے اور اس کے بعد ہم پھر دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ جس دنیا میں ہم پہلی اور آخری بار آئیں، اور وہ بھی کبھی قرآن اس کو امتحان کہتا ہے، کبھی کھیل کود کہتا ہے، لہو و لعب کہتا ہے، آنکھیں بند ہوگی اور ہمیں اس دنیا سے لوٹ جانا ہے، تو سوچو کیا لے کر لوٹیں گے؟ ہم تو مصروف ہے دنیا کی کمائی میں، دنیا کی عزتوں میں، دنیا کے کھانے پینے میں، کھیل کود میں۔ تو کچھ ایسے کام کر جائیے جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کریں۔ کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے نکالیں، کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے نکالیں، کچھ وقت اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے نکالیں۔ بڑی عظیم زندگی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اگر یہ چند لمحے ہم نے اللہ کے لیے گزار دیے تو انشاءاللہ وہاں کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی، وہاں اللہ میں عزت عطا فرمائے گا، وقار عطا فرمائے گا، سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جو مبلغین ہیں باعمل بنیں۔ یوں تو ہر مومن کو باعمل ہونا چاہیے، لیکن مبلغین خاص طور پہ ایسے باعمل بنیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایک دین کے داعی مبلغ میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہونا چاہیے۔ فرق کتنا ہونا چاہیے؟ صرف نبوت کا، حالانکہ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ باقی داعی دین کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے سونے جاگنے ان ساری اداؤں کو دیکھیں تو یہ ادائیں بالکل نبوت کے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، کردار نبوت میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، اخلاق نبوت میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ اگر حضور کے خلق عظیم سے ہمیں حصہ نہ ملا تو ہم سے بڑا محروم کون؟ اگر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم سے بڑا محروم کون؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تو اس ولی نے پوچھا کہ تم نے جب لوگوں کے کفن چرائے تھے تو اس وقت تو تم نے قبر میں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا
کہ میں نے اگر 100 مسلمانوں کی قبر کھولی تو 99 مسلمانوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. 99 مسلمانوں کے چہرے قبلے سے قبر میں پھرے ہوئے تھے، ایک مسلمان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. اس وقت اس بزرگ نے اپنے پیر کو خط لکھ کر کے پوچھا کہ چہرے قبر میں قبلے سے پھرتے کیوں ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتا ہے قبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جائے. آج ہم حضور کی سنتوں پر کتنا عمل کریں؟ آپ بتائیں. جو سنتوں سے چہرہ پھیر لے قبلے سے اس کا چہرہ قبر میں پھیر دیا جائے گا. جن کی زندگی میں فرائض تک نہیں ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں. کتنے مسلمان ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ آج کل تو تقریروں میں اور محفلوں میں مسواک کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو چہروں پہ داڑیاں رکھتے ہیں؟ آج کل تو بولا جاتا ہے کہ داڑھی تھوڑی بخشو آئے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنیوں کی محفل آج ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عقیدہ بخشوائے گا، صرف عقیدہ بخشوائے گا. مجھے اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ اللہ نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے کبھی خالص ایمان کا تذکرہ نہیں کیا. ہر ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل کا ذکر کیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا ہے. ہاں البتہ یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ خالص عمل نہیں بخشوائے گا. اگر ایمان کے بغیر ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. لیکن یہ جو لوگوں کا دماغ بن گیا کہ صرف ایمان بچا لے گا، تو یہ بات یاد رکھنا جس ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوتا مرنے سے پہلے وہ ایمان بھی چھین لیا جائے. یہ بات خاص خیال رکھنا. یہ جو ہم پاڑا پڑھ رہے نا کہ سنیے بخشے دی جائیں گے، سنیے بخشے دی جائیں گے. جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا طوفان میں تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ آخر وہ میرا بیٹا تھا. تو قرآن نے کیا کہا؟ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. کیا کہا؟ اس کا عمل اچھا نہیں. اور پھر کیا کہا؟ لیس من اہلک. پھر وہ آپ کی اولاد ہی میں سے نہ رہا. اس لیے اپنے عمل اچھے بنائیے. عمل کیجئے مگر عمل پہ بھروسہ مت کیجئے. عمل کیجئے بھروسہ اللہ رسول کی نسبت. کوئی بھی ایک ایسی سنت جو ہمیں معلوم ہو کوشش کیجئے کہ اس پر عمل ہو جائے، نہ چھوٹے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر وضو کر کے کھڑے ہو کے مسکرا رہے. کسی نے کہا کیوں مسکرا رہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اس مقام پر میرے آقا نے وضو کیا تھا اور یہاں کھڑے رہ کے مسکرایا. سبحان اللہ. میں نے سوچا زندگی میں محبوب کی صدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر یہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے جو حضور کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرتے ہیں. ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے تو یا ایک سفر کے لیے نکلے تو امامہ کا شملہ اٹھا کر بار بار ایک درخت سے الجھانے کی کوشش کر رہے تھے. سوال نہیں الجھا، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے. بہرحال وہ الجھ گیا تو پھر مسکرائے. کسی نے کہا یہ کیسی حرکت ہے کہ آپ اپنا امامہ ایک درخت کی ٹہنی سے الجھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے آقا اسی درخت کے نیچے سے گزرے تو حضور کے امامے کا شملہ درخت سے الجھ گیا. چونکہ میرا قد حضور کے قد کے برابر نہیں ہے تو میں درخت کے نیچے سے نکلا تو شملہ نہیں الجھا، تو میں نے الجھایا تاکہ میرے محبوب کی اس ادا پر بھی تو ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری سنت کو مٹایا جا رہا اس وقت کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اس لیے ایک ایک سنتوں کو زندہ کیجیے. کیونکہ آج یہود و نصارہ کے طریقے کو زندہ کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ کے طریقے کو مٹایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہم حضور کے طریقے کو زندہ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق. اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول. الفاتحہ.